جی کن کا؟ تو گاؤں والے کا کہہ رہے قربانی ہو جائے گی. میں نے کہا کیسے قربانی ہوگی جب انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو نماز پڑھ لی نا جنہوں نے ذبح کی. میں نے کہا کہ ان کے تعلق سے سوال نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کی قربانی کے تعلق سے بتائیے ان کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو پھر وہ سوچنے لگے، کہہ رہے کہ اس کا جواب تو مشکل ہے. فوراً پہلے جواب دے دیا کہ ہاں ہو جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مجلس میں 32 سوالات کیے گئے، ایک دو نہیں 32 سوالات کیے گئے، اور ہر سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سوال کرنے والے نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ، میں فلاں علاقے سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، دور دراز سے، میں یہاں کا نہیں ہوں، اور میرے قوم کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کیا جواب لے کے جاؤں گا، اور آپ نے صرف اللہ عالم ہی جواب دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے آپ، تو میں لوگوں کو کیا کہوں گا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ان لوگوں کو کہہ دینا کہ امام مالک سے ہم نے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جواب دے دینا ان کو. یہ کہیں زیادہ اہون ہے اس سے کہ آپ کو اللہ کی شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے اور اپنی طرف سے آپ اٹکل پچو ہانکیں. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ کہ اللہ کی شریعت کے بارے میں بغیر علم گفتگو کریں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون. اللہ رب العالمین نے معصیت کا، گناہوں کا تذکرہ کیا ایک طرف سے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وطن والاثم والبغی. اس طرح آپ اللہ رب العالمین نے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا ذکر کیا ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ شرک کے بارے میں معروف ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس آیت پر کوئی غور کرے گا تو کہے گا کہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی چیز بلا علم کہنا. گویا کہ اللہ رب العالمین آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو بلا علم اللہ کی شریعت کے بارے میں کچھ زبان کھولنا اور کہنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت سنگین جرم ہے. اس لیے اگر علم نہ ہو خاموشی اختیار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لا اعلم یا اللہ عالم یہ نصف العلم ہے. سوال ہے مختلف فی مسئلے کو عوام کے سامنے بیان کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اچھا سوال ہے یہ. سب سے پہلے چونکہ ہمارا یہ علاقہ الحمدللہ اہل حدیث علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کے تعلق سے آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ علاقے کے اندر عمل کیا ہو رہا ہے. علاقے کے اندر عمل پہلے سے کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہمارے علاقے میں کیا ہے؟ ایک طرف سلام پھرنا ہے، دو طرف سلام پھرنا، دونوں طرف سلام پھرنا، ٹھیک ہے. ایک مختلفی مسئلہ ہے، یہ متفق علیہ نہیں ہے. علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایک طرف سلام پھرا جائے یا دونوں طرف سلام پھرا جائے، ایک مختلفی مسئلہ ہے. اب علاقے میں عمل جاری ہے ایک زمانے سے، اور یہاں پر بڑے بڑے علماء رہے ہیں. ہم سے پہلے بہت سارے علماء گزر چکے ہیں، ان کا عمل رہا ہے علاقے کے اندر، ان کے سامنے اس طرح علماء نے اور لوگوں نے عمل کیا ہے. اب آپ پہلے سب سے دیکھیں کہ علاقے کے اندر اس بارے میں عمل کیا رہا ہے. جو عمل ہے پہلے سے رائج وہ کتاب و سنت کے کتنا قریب ہے، موافق ہے. اگر وہ راجح ہے تو الحمدللہ، اس کے بارے میں آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو اختلاف کا علم ہونے ہی نہ دیں. اگر وہی راجح ہے مختلفی مسئلہ ہے، متفق علیہ نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. رویت ہلال کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ مختلفی مسئلہ. رویت ہلال کا مسئلہ مختلفی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کی رویت ایک ہے یا الگ الگ ملک کے حساب سے اپنی اپنی رویت کے حساب سے لوگ روزہ رکھیں گے، ایک مختلفی مسئلہ ہے. علاقے کے اندر عمل کیا ہے؟ اپنی اپنی رویت کے حساب سے عمل کرنا. راجح کیا ہے؟ راجح ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی رویت کے حساب سے عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی جو علاقے کے اندر عمل پہلے سے ہو رہا ہے اسی کو ہم راجح بھی سمجھتے ہیں. تو اس تعلق سے لوگوں کے سامنے کچھ بھی بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے ہی نہ کہ یہ مختلفی مسئلہ ہے. عوام کے سامنے یہ اختلافی مسئلہ حل کرنا اور اس فریق کے پاس یہ دلیلیں ہیں، اس فریق کے پاس یہ دلیلیں ہیں، یہ آپ کلاس روم کے اندر اس کے بارے میں بحث کیجئے، علماء کے درمیان اس بارے میں بحث کیجئے. آپ کو اگر مناقشہ کرنا ہے، بحث کرنا ہے، عوام کے سامنے یہ اختلاف لے کے مت جائیے. اگر گرچہ مختلفی مسئلہ ہے اور راجح وہی ہے جس پر عمل ہو رہا ہے تو عوام کو اختلاف میں مت الجھائیے. اس تعلق سے عوامی میٹنگ میں، عوامی مجلسوں میں بات چیت نہ کریں. لیکن اگر جس تعلق سے عمل علاقے میں ہو رہا ہے مختلف مسئلہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجح وہ نہیں ہے جو علاقے میں عمل ہو رہا ہے،
راجح وہ نہیں ہے جو علاقے میں عمل ہو رہا ہے، مرجوح ہے۔ تو اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے؟ جس پر عمل ہو رہا ہے اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کا مسئلہ، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کا مسئلہ مختلفی مسئلہ ہے یا متفق علیہ ہے؟ مختلفی مسئلہ ہے۔ علاقے کے اندر عمل کیا ہے؟ رفع یدین کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ رفع یدین کرنے کی گنجائش کتنی ہے جو پہلے سے عمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ راجح سمجھتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا ہی راجح ہے تو رفع یدین کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آپ پہلے یہ دیکھیں اس مسئلے کی نوعیت۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہو سکتے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس پر عمل ہو رہا ہے اس کی گنجائش کتنی ہے۔ اگر اس کی گنجائش ہے تو لوگوں کے سامنے اسی طرح اس مسئلے کو بیان کریں کہ جس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ اس کی بھی گنجائش شریعت کے اندر ہے، ایک دوسرا بھی موقف ہے اس مسئلے کے تعلق سے اور وہ اس سے زیادہ راجح ہے، بہتر ہے کہ آپ اسی پر عمل کریں۔ اگر کوئی کہ نہیں پرانے مال پر ہی عمل کرتا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایسے مسائل کے اندر شدت اختیار کرنا بالکل مناسب نہیں ہے جس کے اندر گنجائش شریعت نے رکھی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر سختی کرنے والے؟ جس کے اندر شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ ایسا ہو جس کی گنجائش آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی ہے، اس کی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی ہے، اس پر عمل کرنے کے تعلق سے اگر لوگوں کو چھوٹ دیا جائے اور ہم خاموش رہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری عائد کی، ابھی میں نے کہا، تو اگر یہ ہمارے خاموشی اختیار کرو تو اللہ کے پاس میں پکڑا جاؤں گا۔ ایسے مسئلے کے تعلق سے اب لوگوں کو بیان کرنا ضروری ہے، تو اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی آپ نوعیت دیکھیں کہ اس سے کیا فتنہ بھڑک سکتا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو یا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عالمی ہوتے ہیں، جیسے رویت حلال کا مسئلہ۔ رویت حلال کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کے اندر تحقیق کرتے ہوئے کسی راجح قول تک پہنچ جائیں تو خود اکیلے آپ عمل کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نتیجے پر پہنچنے کے بعد سب کو لے کر عمل کریں گے نا، تو آپ چاہے تحقیق کرنے کے بعد کسی بھی نتیجے پر پہنچے، کوئی خاص زیادہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ بہت مرتبہ بعض جگہوں سے مجھے دعوت دی گئی اس مسئلے پر بولنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک ریڈیو والے نے ایک پورا یہ تیار کیا اور کہا کہ آپ کو اس مسئلے پر بولنا پڑے گا اور لائیو لوگ سنیں گے۔ ایک یہ ہے اسلامک یہ تھا، چینل تھا، ریڈیو انڈیا کی بات ہے، ایک میرے ساتھی تھے، انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ میں نے انتظار کر لیا کہ اس مسئلے پر نہیں میں بول سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس مسئلے کے تعلق سے اگر میں کوئی راجح قول بیان بھی کر دوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اکیلے عمل کرنا نہیں ہے، سب کو لے کر نہ عمل کرنا ہے، آپ کو سب کو ساتھ عید کرنی ہے۔ تو اکیلے آپ کسی نتیجے پر پہنچ کر کیا کریں گے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف کیا تھا اس بارے میں؟ ان کا موقف یہ تھا کہ پوری دنیا کی رویت ایک رویت ہے، لیکن خود نصیحت کرتے تھے کہ جب تک لوگ متحد نہ ہو جائیں اس مسئلے کے تعلق سے، لوگوں کو الگ الگ عمل کرنے دیا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ شدت اختیار نہ کی جائے اس مسئلے کے تعلق سے۔ تو مختلف مسئلے کے تعلق سے یہ منہج ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ شدت وہاں پر صرف ہونی چاہیے جہاں پر کوئی گنجائش نہ بچتی ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، با جماعت نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا کرنا، اس کی گنجائش شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آپ دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہیں، اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہیں۔ سلف صالحین کا جو منہج اس بارے میں رہا ہے، جو اصول و قواعد ہے شریعت کے، اس کی روح سے یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کے متعلق لوگوں کو بیدار کرنا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے ایک زمانے سے، اب لوگوں کے سامنے اب میں نے اس مسئلے کو پڑھا اور لگا کہ یہ غلط عمل ہے، میں اپنے گاؤں کی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور اس مسئلے کے تعلق سے بول دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعلق سے دوسرے مسجد کے لوگ واقف نہیں ہیں، اور آپ صرف اپنے گاؤں کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ کیا آپ صرف اپنے گاؤں کے لیے مکلف ہیں؟ اپنے گاؤں کے لیے مکلف نہیں ہے، پورے علاقے میں آپ پھیلائیے اس کو۔ تو کیسے پھیلائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے ساتھ سب سے پہلے بیٹھی، عوام کے اندر اس مسئلے کو لے جانے سے پہلے علماء کے درمیان بیٹھی اور علماء کو اس مسئلے کے تعلق سے بتائیے، ان کے درمیان پہلے چرچا ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج عوام کے درمیان اس چیز کو پھیلایا جائے اس طریقے سے کہ اختلاف اور ان کی طرف سے مخالفت کم سے کم درجہ ہو، کم سے کم یہ ہو، مخالفت ہو۔ یہ حتی الامکان کوشش رہنی چاہیے، اس لیے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اتحاد اتفاق کا پارا ختم نہیں کرنا چاہیے،
इत्तिहाद के साथ मसले को हैंडल करना चाहिए। और कोई दूसरा सवाल? जी मैं एक आलिम नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक स्कूल कॉलेज से है माशाअल्लाह। ठीक से मैंने परमिशन या दावा आए हैं। टोटल हमने 14 पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन वक्त नहीं है उसके ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाए। और सभी जो है हमारे जितने भी पॉइंट्स थे हमारे इलाके से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, कभी वक्त नहीं है। और ये देखा जाता है कि आलिम के मुतालिक जब भी सवाल किया जाता है तो लोगों को ये लगता है कि आलिम के खिलाफ होता है, इसलिए हम लोग जो है पब्लिक के लिए आवाम के सामने इस पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करते हैं। उलेमा से या सीनियर उलेमा से ही बोलते हैं कि इस ताल्लुक से आप लोगों को काम करना चाहिए। मेरा जो सवाल था उलेमा के ताल्लुक से, दो तीन पॉइंट्स मेन थे कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि दो उलेमा के बीच जो है जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो आवाम के दरमियान आ जाता है। और यहाँ तक कि ये देखा गया है कि लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है इस आलिम के पीछे आ जाते हैं, कुछ लोग इसके पीछे आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमने तो ये भी देखा कुछ दिन पहले कि सड़क के इस किनारे एक मस्जिद बनी हुई है और सड़क के उसी और कुछ ही 10 मीटर या 15 मीटर दूरी पे एक मस्जिद बन गई है। और उसका रीजन क्या है कि उस इलाके में दो बड़े आलिम हैं और उनके दरमियान इख्तिलाफ है, इसलिए जो है मस्जिदें भी अलग बन गई। तो इसके ताल्लुक से उलमा को कुछ नसीहत कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। और भी कई पॉइंट्स थे, जैसे फतवा के ताल्लुक से एक पॉइंट ये था कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि एक आलिम जो है फतवा दे सकता है। क्योंकि हमारे इलाके में एक ऐसा जहन बन चुका है कि कोई भी मदरसे से पास आउट है तो वो फतवा दे सकता है, ऐसा है कि है। लेकिन मैंने शेख नूरुल हसन मदीनी का एक वर्कशॉप देखा था फतवा के ताल्लुक से, तो उसमें मुझे बहुत सारी बातें जो है मालूम पड़ी। तो मुझे बहुत अजीब भी लगा कि फतवा के इतने उसूल है और हमारे इलाके में उसूल के तहत जो है फतवा नहीं दिया जाता है। कि हमारे इलाके में कई बार मैंने ये देखा है कि कोई आलिम जो है किसी स्टेट को पसंद करता है या किसी किताब से उन्होंने कुछ पढ़ लिया, तो कोई इज्तिहादी मसाइल है या ऐसा मसाइल जिसमें जो है डिफरेंशियल ओपिनियन है मुहक्किक या फिर जो बड़े स्कॉलर हैं उनके दरमियान, तो उनको जो पसंद आता है सिर्फ उन्हीं को वो बयान करते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। और जो उससे जो हटके जो ओपिनियन है उसका भी एविडेंस है। मतलब ऐसे मसाइल जिसमें मतलब मोर देन वन ओपिनियन है, ठीक है, उसमें सिर्फ खुद एक ही को वो बयान करते हैं। क्योंकि जो बयान करने वाला है वो खुद मुहक्किक नहीं है, खुद रिसर्चर नहीं है। उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जो डिफरेंट ओपिनियन है उनको बयान करे और उनका बेस क्या है, उनके एविडेंस क्या है उसको भी बयान कर दे। ताकि सब ऐसा होता है कि कोई एक ओपिनियन पे अमल करता है तो सामने वाला उसको गलत समझता है, ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट हुआ हाल ही में हमारे इलाके में कि रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक डॉक्टर शेख अबू बकर ज़करिया हफ़िज़हुल्लाह का सुना, उनका ओपिनियन था कि नहीं करना है। फिर मैंने किफ़ायतुल्लाह सनावली का भी सुना। तो फिर मुझे मालूम चला कि इस ताल्लुक से जो है हमारे वहाँ की एक मस्जिद में जो है कुछ गहमा गहमी थोड़ी बहुत हो चुकी है। तो इसके ताल्लुक से जो है आप उलमा को नसीहत कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। देखिए, इख्तिलाफ का होना एक फितरी चीज़ है और जहाँ पर भी अक्लमंद लोग रहेंगे वहाँ पर इख्तिलाफ होगा। सहाबा इकराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। इख्तिलाफ होना ये गैर फितरी नहीं है, फितरत के आइन मुताबिक है। इख्तिलाफ होना फितरत के आइन मुताबिक है। तमाम मसाइल एक नौइयत के नहीं होते हैं, तमाम मसाइल एक नौइयत के नहीं होते। बाद मसाइल ऐसे हैं जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, मुजमा अलैह हैं, उन मसाइल के अंदर इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं होती है। और इन मसाइल की तादाद कम नहीं है, बेशुमार है ऐसे मसाइल। उलमा ने बाज़ाब्ता अल-इज्मा के नाम से किताबें लिखी हैं। ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात है, इस बारे में कोई इख्तिलाफ है? कोई इख्तिलाफ नहीं। ज़ना हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है, इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और शरीयत का असल दारो मदार जो है ना, ये मुत्तफ़क़ अलैह मुजमा अलैह मसाइल पर है। असल दारो मदार जो शरीयत का है उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तौहीद के मसाइल में, ईमान के मसाइल में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इन्हीं पर दारो मदार है शरीयत का असल का। तो मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि तमाम मसाइल भी एक सा नहीं होते। उनमें से बाद ऐसे होते हैं जिनमें गुंजाइश रहती है दोनों कौल पर अमल करने की। बाद मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें गुंजाइश नहीं रहती है दोनों कौल पर अमल करने की, एक ही कौल उनमें से सही होता है। जैसे मसलन घोड़े का गोश्त हलाल है या हराम है, इस बारे में इख्तलाफ है। अब आप नहीं कह सकते कि दोनों कौल पर अमल कर सकते हैं हम, मुमकिन ही नहीं है। या तो एक कौल पर अमल करेंगे, दूसरे को आप गलत कहेंगे, या तो आप हलाल कहेंगे तो हराम पर अमल नहीं कर सकते, हराम वाले कौल पर अमल करेंगे तो हलाल वाले कौल पर अमल नहीं कर सकते। तो बाद मसाइल ऐसे होते हैं मुख्तलिफ़ी जिनमें दोनों कौल को सही कहना मुमकिन ही नहीं होता। अब कैसे कोई कह सकता है कि एक फरीक कह रहा है कि घोड़े का गोश्त हलाल है, दूसरा कह रहा है कि घोड़े का गोश्त हराम है, और कहें कि दोनों को भी आप सही कह सकते हो, गुंजाइश है? मुमकिन ही नहीं यहाँ पर। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं होती है।
دونوں پر عمل کرنے کی یا دونوں کو صحیح کہنے کی. تو اس طرح کے اگر مسائل ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو ہی آپ صحیح کہہ سکتے ہیں تو اقرب الی الصواب کیا ہے یہ علماء ہی متعین کریں گے. اس وجہ سے ایک قول کو آپ نے راجح قرار دیا اور علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف تھا. مخالف کو برا بھلا کہنا اور ان کے ساتھ عداوت کرنا یہ بہت ہی قبیح عمل ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی گراں قدر کتاب ہے. علماء اکرام کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ائمہ کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو ان مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے ان کو ہم کیوں برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ان کے تعلق سے ہمیں احترام اور عزت کا معاملہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اس چیز کو بہت ہی بہترین انداز میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. اس لیے اگر علماء ایک دوسرے کے تعلق سے اس طرح کا موقف اپناتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ان کی رائے میرے رائے کے موافق نہیں ہے اس لیے ہم مسجد الگ کر لیں گے، ان کے تعلق سے عداوت شروع کر دیں گے، ایک الگ جماعت بنا لیں گے، گروہ بنا لیں گے، تو یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے. ایک عالم کی شان نہیں ہے. ایک مسئلے کے اندر آپ سے اختلاف ہوا اور ہزاروں مسئلے کے اندر ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، وہ ایک مسئلہ غالب آ گیا ان ہزاروں مسئلوں پر، یہ علم کی تو قدر نہیں ہوئی. یہاں پر شیطان استغلال کرتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے. شیطان صرف یہ چوری، ڈکیتی، زنا اور شراب کے راستے لے جا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا. شیطان کے مختلف راستے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے. تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کو پڑھیے. شیطان کے مداخل کیا ہے اور کن کن راستوں سے شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک عالم دین کو، شیطان کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کے خلاف، ان کے ساتھ میں محنت کروں گا زنا اور شراب کے تعلق سے تو میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. تو جس راستے سے کامیاب ہو سکتا ہے شیطان نا، اسی راستے سے محنت کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ دوسرے عالم کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ دیتا ہے، جماعت لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ فتنے کو دبانے کی ضرورت ہے. جن مسائل کے اندر اختلاف ہے ان اختلافی مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ احسن انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اختلاف اس کے بعد بھی باقی رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ دو عالم اگر ان کے دل کے اندر اخلاص ہے تو کسی بھی خطے کے دو عالم تمام مسائل پر متحد ہو جائیں. ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف تھا، صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف تھا، امام شافعی اور امام احمد کے درمیان کتنے مسائل میں اختلاف رہا ہے. آپ غور کریں. امام بیہقی رحمہ اللہ نے مذہب شافعی کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ پر مذہب کی طرف سے احسان نہیں ہے، بلکہ امام بیہقی کا مذہب شافعیہ پر احسان ہے کہ انہوں نے مذہب شافعیہ کو یہ مقام دیا ہے. خود امام بیہقی دیکھیں کتنے مسائل کے اندر امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ان ائمہ کے شاگردوں نے خود ان سے مخالفت کی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی عالم کے ساتھ آپ موازنہ کر لیں جن کے ساتھ بہت اچھی آپ کی جمتی ہو، کیا تمام مسائل کے اندر ان سے آپ متفق ہیں؟ نہیں. کچھ مسائل ایسے آپ ضرور پائیں گے جن کے اندر ان مسائل میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے دل کے اندر دوری نہ ہو، اس اختلاف کی وجہ سے دل کے اندر دوری نہ ہو. اگر دل کے اندر دوری بڑھ رہی ہے اختلاف کی وجہ سے تو جان لیں کہ یہاں پر شیطان کامیاب ہو رہا ہے، اور آپ کا کام ہے شیطان کو رسوا کرنا. آپ کا کام ہے شیطان کو رسوا کرنا. یہاں پر آپ کا امتحان ہو رہا ہے. میں نے اپنے بعض جگری دوستوں کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے، جن کے ساتھ ہمیشہ رہا، ایک ہی ساتھ کھانا کھاتا تھا، ایک پلیٹ میں دونوں مل کے کھانا کھاتے تھے، اور اسی زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف بعض مسائل میں ہم رد کر رہے ہوتے تھے. آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا حاملہ اور مرضیہ کے روزے کا مسئلہ، پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس مسئلے پر میں نے مفصل 6-7 قسطوں میں لکھا تھا. وہ میرے ہی ایک جگری دوست کے اوپر رد تھا. ہم ایک دوسرے کے خلاف رد بھی لکھتے تھے اور ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھاتے تھے. ان کے لیے میں جان دینے والا، وہ میرے لیے جان دینے والا.
لیکن علمی اختلاف تھا، اپنی جگہ پر تھا، ایک مسئلے میں اختلاف ہے لیکن لاکھوں مسائل میں اتحاد ہے ان کے ساتھ، تو وہ ایک مسئلہ غالب آ جائے گا ان لاکھوں مسائل پر، یہ تو علم کی قدر نہیں ہوئی. تو یہ خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ بعض مسائل کے اندر اختلاف ہو تو دل کے اندر دوری کیوں بڑھے وہ. اس لیے اگر اس طرح کی مسائل کی وجہ سے علماء کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں تو علماء کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ مسائل کے اندر اختلاف دل کے اندر دوری بڑھنے کا سبب نہ ہو. آپ کے 3 سوال کافی ہیں، دوسرے لوگوں کے سوال دیکھ لیتا ہوں. یہ جزاک اللہ خیر، یہ نہیں ہو پاتا، اللہ المستعان. پھرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا یا استغفر اللہ کہنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے. اس بارے میں میرے ایک دوست نے ڈاکٹر ابو احمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ، وہ مدینہ یونیورسٹی میں ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مفصل لکھا ہے اس بارے میں. میں جانتا ہوں اس بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور آپ لوگوں کو دونوں طرح کے اقوال ملے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے سب سے پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ کہنا چاہیے. اور اختلاف کی وجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، کننا نعرف انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول سلام پھیر چکے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صف میں رہتے تھے کیونکہ وہ بچے تھے اور مسجد نبوی بہت لمبی اس وقت ہو گئی تھی اور بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے تھے جس وقت یہ مسئلہ پیش آتا تھا. آخری زمانے میں صحابہ اکرام کی تعداد کافی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اختلاف ہوا. دوسری ایک حدیث ہے استغفار کے تعلق سے کہ سلام پھرنے کے بعد اللہ کے رسول 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے، تو اسی وجہ سے اختلاف ہوا اس مسئلے میں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا یا استغفر اللہ کہنا ہے. اس بارے میں بہت سارے مقالے میری نظر سے گزرے ہیں ابھی معاصرین علماء کے. تو میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ نے اس بارے میں جو لکھا ہے آپ لوگ ایک بار اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ دل مطمئن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے یہ، اس کو پڑھ لیں. زکوٰۃ الفطر میں نقود یا غلہ، یہ بھی مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. میں نے ابھی کہا کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے اس کو آپ پہلے دیکھیں کہ گنجائش ہے یا نہیں ہے اس کی. یہاں پر نقود اور غلے کے سلسلے میں نقود کی گنجائش کتنی ہے اور غلے کی گنجائش کتنی ہے. غلے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، غلے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ جائز ہے نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف نقود میں ہے. غلے کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ جائز ہے، بلکہ یہی اصل ہے. نقود کے بارے میں اختلاف ہے، تو اس بارے میں گنجائش کتنی ہے یہ مختلف ہی مسئلہ رہا ہے شروع سے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے یہ مختلف ہی مسئلہ رہا ہے. تو اس بارے میں راجح یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نقد دینا جائز نہیں ہے، نقد دینا جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ران پردے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ احوط یہ ہے کہ ران کو ڈھانپ لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ ران کو اگر ڈھانپ لیتے ہیں تو دونوں قول کے مطابق آپ نے ستر پوشی کر لی، لیکن کھلا رکھتے ہیں تو ایک قول کے مطابق آپ ستر عورت نہیں کر سکے. تو احتیاط کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسے موقع پر احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا راجح ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے، شرح صدر آپ کو ہے کسی ایک قول کے تعلق سے، اس پر عمل کریں. لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، دلائل شرح صدر کا مطلب دلائل کی روح سے، اپنے قبیلے پر عمل کی روح سے نہیں کہ ایک زمانے سے اسی پر عمل ہو رہا ہے تو اس کو کیسے چھوڑ دیں، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دلائل پر آپ غور و فکر کریں اور متجرد ہو کر، متجرد مطلب کہ پہلے سے ذہن کے اندر یہ خیال نہ ہو کہ اسی کو راجح کرنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوتا ہے کہ غلے کو راجح کرنا ہے اور نقد کو ناجائز کرنا ہے، یا نقد کو جائز کرنا ہے، غلے کو اس کو اسی طرح رکھنا ہے لیکن نقد کو بھی جائز کرنا ہے. اس نیت سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ شروع سے ہی آپ کا منہج غلط ہو گیا. آپ ایک دم ذہن کو خالی ہو کر تحقیق شروع کریں کہ جو بھی دلائل کی روح سے راجح ہوگا اسی کو میں قبول کر لوں گا. ایک مسئلے کے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے وقف کے تعلق سے اس کے اندر ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی اور اس میں نہیں وقف کے تعلق سے نہیں، حائضہ کے اس کے طلاق الحائض کے تعلق سے، حائضہ کو طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے حیض کی حالت میں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ حائضہ کو طلاق ہو جاتی ہے. کتاب لکھی انہوں نے. بعد میں ان کو وہ متجرد ہو کر اس مسئلے کی تحقیق کر رہے تھے، ان کو لگا کہ نہیں میرا موقف غلط ہے، یہ جو میں نے پہلے لوگوں کے درمیان پرچار کیا ہے، کتاب لکھی ہے، وہ غلط موقف ہے. انہوں نے پھر اپنے ہی رد میں دوسری ایک کتاب لکھی کہ میرا موقف پہلا والا غلط تھا، اس کے دلائل یہ ہیں.
ایک زمانے کے بعد ان کو لگا پھر پڑھنے کے بعد کہ میرا پہلا موقف ہی صحیح تھا، پھر تیسری کتاب لکھی پہلے موقف کو صحیح کرنے کے لیے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے خوش کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ چاہے لوگ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں، اللہ کو مجھے خوش کرنا ہے اور مجھے اپنے علم کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ پہلے ذہن خالی کر کے تحقیق شروع کریں، اس کے بعد آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں نقد دینا جائز ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن ہمیشہ ایسے مسائل میں احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے کہ احتیاط جس جانب غالب ہو اسی کو اپنایا، تاکہ کم از کم آپ کی عبادت اس کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہ آ جائے۔ اور علاقے میں اکثر بنگلہ زبان کے مقررین بتکلف و تسنن سریلی آواز میں سر اختیار کر کے تقریر کرتے ہیں، اور بنگلہ زبان میں اچھی تقریر کا عوام کے درمیان یہی معیار ہے کہ منتظمین کا بھی گرچہ وہ خطیب ہو حدیث سے نہ واقف ہو، جبکہ حدیث کے اندر ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلا مشورہ میرا یہ ہے کہ اس طرح بڑے بڑے کانفرنسوں اور جلسوں کو جتنا کم ہو سکے اس خرچے کو آپ مسجدوں کے اندر دروس کے اندر صرف کریں، دروس کا اہتمام کریں۔ پورے ایک جلسے میں جتنا خرچ آتا ہے پورے سال بھر کسی مسجد میں آپ درس کا انتظام اسی خرچ سے کر سکتے ہیں، بلکہ کئی مسجدوں کا خرچ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک جلسے میں جتنا علمی فائدہ عوام کو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا ان دروس سے۔ عموماً جلسوں کے اندر تفریح ہوتی ہے، اس کے جلسوں کے اندر آ کے دین کی نئی بات سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نئی بات کچھ سیکھ کے جاتے ہیں۔ اکثر تربیت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر ہوتی ہے، خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر۔ شیخ محترم کی ایک بات مجھے اچھی طرح یاد آ رہی ہے، جب میں کشن گنج میں شیخ کے ساتھ تھا، میں شیخ کے ساتھ 1.5 مہینہ پڑھایا ہوں کشن گنج میں۔ اکثر و بیشتر شیخ محترم کہتے تھے کہ جمعہ کے خطبے کے لیے مقررین کو بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر بھی آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، نہ بھی آنا چاہے تو آنا پڑتا ہے ان کو۔ تو یہ ہمیں موقع ملتا ہے ان کو کچھ سنانے کا، اس لیے ہمیں اچھی طرح تیاری کرنی چاہیے اور ایسی باتیں بیان کرنی چاہیے جو ان کے دین و ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، اسی بہانے ہم ان کو دین سکھا سکیں۔ تو ایک سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ تو ایک مشورہ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ جو اس سوال کے اندر ہے کہ اس طرح سریلی آواز میں کرتے ہیں، تو اس بارے میں علماء کے درمیان بہت زیادہ کلام ہے، اور یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا جو وصف ہے آپ پڑھ لیں کس طرح یہ تھا، صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا تقریر کرنے کا، تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، اللہ اعلم۔ اب سیشن کو بند کیا جائے، نماز کے بعد جی تھوڑا بیٹھیں۔